اللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 14 سے 15 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کیجیے طرفَیِ النَّہار دن کے دونوں سروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن السیئات برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین یہ نصیحت ہے ذاکروں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ واصبر آپ صبر کیجئے، فإن اللہ بلا شبہ اللہ لا یضیع اجر المحسنین نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ جو آیت کریم ہے شاید نزول پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اس کی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک شخص باغ میں تھا، ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے یا رسول اللہ میں باغ میں تھا، خوبصورت عورت آ گئی تو میں نے اس سے سارا کام کر دیا لیکن مباشرت نہیں کی میں نے اس سے۔ اس کی کیا سزا ہے؟ آپ خاموش ہیں، کہا کہ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص آیا ابو الیسر، اس کی دکان کی کھجور کی، وہ کھجور خریدنے آئی، کھجور دیجئے، اس نے ہاتھ دیکھی، کہا بڑی خوبصورت اور اندر آ جاؤ، اچھی کھجور اندر ہے، وہ اندر لے گیا، لیکن اس نے ہر کام کیا لیکن مباشرت نہیں کی۔ وہ بھی آیا، وہ ایک ہی بات ہے، یا رسول اللہ میں نے مباشرت نہیں کی، میں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا، سینے سینہ ملایا، سارے کام کیے میں نے، لیکن میں نے مباشرت نہیں۔ دوسری طرف ایک اور روایت یہ آئی، کہا کہ آٹے کا کام تھا، اس سے بھی یہ ہوا۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، تو وہ پریشان اور پشیمان تھا، گناہوں کے نالا تھا۔ تو یہ آیت اتری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو طرف النہار فجر کے ٹائم، طرف النہار اور عصر کی، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّیلِ رات کی، مغرب اور عشاء کی۔ قرآن میں آپ سب پوچھا تو نے نماز ہمارے پڑھی؟ پشیمان تھا، صحابی ہے، اللہ سے عرض کر تو نے نماز پڑھی؟ اللہ پڑھی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، حد نہیں ہے، کیونکہ اس پہ حد تو جب ہوگی نا کہ جب مباشرت کرے گا، مباشرت کی نہیں، ملا نہیں، ایسے ملا سارا، لیکن وہ کام نہ کر سکا جو کہ میاں بیوی کرتے ہیں، تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور پھر آگے یہ فرمایا ان الحسنات کیونکہ نیکیاں جو ہیں یذہبن السیئات برائیوں کو مٹا دیں گے، برائیوں کو مٹا دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاحب رسول سے پوچھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا کہ ابو ہریرہ کسی گھر کے سامنے اگر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 ٹائم اس میں نہائے، کیا اس کے محل باقی رہے گا؟ ایسا نہیں کہا، اسی طرح نماز کی مثال ہے، اگر بندہ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا کہ گناہ بچے گا ہی نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا ایک نماز دوسرے نماز تک کفارہ ہے، کہا کہ فجر کی نماز پڑھی ظہر تک اگر کوئی گناہ ہوگا تو ظہر میں رب معاف کر دیتا ہے، الظہر میں سے عصر تک کفارہ ہے، عصر کی نماز پڑھنے آ گیا اللہ معاف کر دیتا ہے، کہا کہ عصر سے مغرب تک گناہ کی اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر مغرب سے عشاء تک اگر سے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، کہا کہ اس نے رات میں کوئی گناہ کیا فجر کی نماز پڑھی اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن السیئات برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا، کہا اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو بھلائی کرو، نیک کام کرو، نیک کام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک تو حد والا گناہ ہوتا ہے نا، زنا ہے اس کی حد ہے، سنسار کرنا ہے، چوری ہے، ہاتھ قلم کرنا ہے، شراب ہے، کوڑے لگے، وہ نہیں، وہ حد والا الگ حساب ہے، لیکن ایک نارمل سے گناہ کبیرہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، تو جب گناہ ہو گیا اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا، کہا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، میرے آقا ارشاد فرمایا اس نے جمعے کے دوران پورے ہفتے کو گناہ کیا اللہ جمعے میں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو ہے میرے مالک نے بہانے بنائے میں معافی کی، معاف کرنے کی معافی۔ پھر فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک بندے نے گناہ کیے اللہ کو معاف کر دیتا ہے، بالکل دل کے ساتھ کر دیتا ہے۔ مومن بندہ روزہ نہیں چھوڑتا، تراویح نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے اللہ معاف، ایسا صاف ستھرا کر دیتا ہے بندے کو، صاف ستھرا کرو۔ بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات، بے شک نیکیاں جو ہیں یذہبن السیئات برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو قبول ہی نہ کرے، نماز پڑھے گی نہ، مانے ہی نہ، پھر کیا؟ پھر فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِالْأَشْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ ایک ایک نیکیوں کا اجر دے گا۔ کتنا قریب رب ہے، وہ سوچنے کی بات ہے کہ بندہ جب نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے، جب کرتا ہے تو 10 نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ گناہ کی نیت کرتا اللہ نہیں لکھتا، فرض نہیں لکھنا جب تک بندہ کر نہ لے۔ رب جو ہے اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، اللہ ہم کبھی کچھ قدم فرمائے۔